أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، عن قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. مسلمان ابتدا میں تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا. بیت المقدس بعد میں قبلہ بنا، اور چونکہ یہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام والا جو قبلہ ہے اسی کی جانب ہم بھی رخ کر کے نماز ادا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس جانب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی. بیت المقدس یہ مدینہ سے جنوب کی طرف اور مسجد حرام یہ شمال کی طرف ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہیں. تو اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت یہ یہود و نصارہ بڑے پریشان ہوئے. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود و نصارہ کا اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ تھا. اس وقت مشرکین بڑے پریشان تھے عرب کے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے اور بیت اللہ کو، کعبہ کو وہ اپنا قبلہ مانتے. اور جب قبلہ تبدیل ہوا، مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو یہود و نصارہ کے لیے آزمائش ہو گئی. وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو پھر انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے کہ اچھے بھلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو اب بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر لیا ہے؟ اگر تو جس قبلے کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ ٹھیک تھا تو پھر بدلا کیوں؟ اور اگر وہ قبلہ غلط تھا تو پھر اس وقت جو انہوں نے نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس طرح کے تمام تر اعتراضات کا جواب دیا. فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے. مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی، شمال بھی جنوب بھی. شمال جنوب اس کی کوئی حیثیت نہیں، مشرق مغرب کی کوئی حیثیت نہیں. اصل حیثیت اور اہمیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ماننے کی. ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ کی مانے. اللہ جس جانب اس کو منہ کرنے کا کہے اس جانب منہ کر لے. بندے کے ذمے اللہ کی بات ماننا ہے بس. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے،
کہ اللہ نے جس جہت منہ کرنے کا حکم دیا اس جانب منہ کر لیا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط افضل، بہترین، عدالت والی، عدل انصاف والی، میانہ رو، یہ اس کا معنی ہے وسط کا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے اسی کو ہی قبلہ مقرر نہیں کیے رکھا، الا مگر لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا۔ یعنی کون ہے جو رسول کی اتباع اور پیروی میں لگا رہتا ہے، اور کون ہے جو رسول کی پیروی اور تابعداری چھوڑ دیتا ہے قبلے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ کام یقیناً بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط، عدالت والی، انصاف والی، میانہ رو امت بنایا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے۔ اہل شرک جو تھے، اہل مکہ، وہ اپنے قبلے کے اوپر ڈٹے ہوئے، اڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کتب نازل کر کے قبلہ بیت المقدس کی طرف کر دیا، انہوں نے اپنا قبلہ نہیں چھوڑا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کو حکم دے دیا۔ یہود و نصارہ اپنے قبلے پر پکے، انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں اپنے سابقہ قبلے سے۔ اور انصاف اور عدالت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس جانب منہ کر لیا جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، لوگوں پر گواہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے لوگوں کو پہنچائے، اس پر تم گواہ ہو جاؤ، امت وسط اور گواہ۔ کب؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کو دیے تھے، تم گواہی دو کہ ہاں انہوں نے آگے پہنچا دیے، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ انبیاء کے بعد آنے والے لوگ، صحابہ کرام، وہ انہوں نے آگے تابعین تک پہنچا دیے، اور گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے پیغامات آگے تابعین کو پہنچا دیے تھے۔ تابعین نے علم لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اور تبع تابعین کو پہنچایا، یہ ان پر گواہ بن گئے کہ ان تک علم پہنچ گیا۔ تو امت وسط میں بندہ شامل تب ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو علماء سے، اہل علم سے سیکھے اور آگے سکھائے، پہنچائے۔ جس قدر آگے پہنچا سکتا ہے وہ آگے پہنچائے، پھر یہ لوگوں پر شہید گواہ بنے گا، امت وسط کا فرد بنے گا۔ ایک یہ شہادت ہے۔ دوسری، اللہ سبحانہ و تعالی نے کتب میں جو احکامات نازل کیے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین نے، وہ احکامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچائے، اور ان کے پہنچانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دی ہے۔ تو قیامت کے دن لوگ انکار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بتایا ہے، سارا کچھ انہیں سمجھایا ہے۔
اللہ تعالیٰ پوچھے گا گواہ، کہیں گے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، یہ گواہ ہیں کہ میں نے تیرے احکامات ان تک پہنچا دیے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کیوں دے گی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغامات پہنچائے ہیں؟ موجود تو نہیں تھے نا، یہ گواہی دے گی قرآن کی وجہ سے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ سرن جہرن دن رات ایک کر کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو اس کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر گواہ بنے گی کہ انبیاء نے پیغامات ان تک پہنچائے تھے، انہوں نے نہیں مانے۔ اور تیسرا گواہ ہونے کا معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے کلمات کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب، اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ آواز مخلوق نقارہ خدا ہے کہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے زندگی نیک صالح بن کے گزاری ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی برے اعمال میں گزری ہے۔ ایک یہ بھی شہادت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ واقعتاً سچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اب مشرکین میں سے جو مسلمان ہوئے ان کے لیے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ مشکل تھا، امتحان تھا ایک۔ اور پھر اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے، جب قبلہ تبدیل ہوا تو بیت المقدس کو چھوڑ کے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ان کے لیے امتحان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کی ہے یہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ کام بڑا مشکل ہے، اپنی سابقہ روٹین اور عادت کو چھوڑ دینا، یکدم بدل جانا۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ یکدم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ یرحم اللہ، ایمان سے مراد یہاں پہ نماز۔ سوال تھا نا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ مطلب جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اس وقت حکم ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا، وہ مقبول ہے، اور اب حکم ہے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اب مسجد حرام کی طرف نمازیں پڑھو گے منہ کر کے تو یہ مقبول ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کی جب اتباع پیروی ہوگی تو عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں۔ اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، مطلب کہ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ مومن ہونے کے لیے، مسلم ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے۔ بندہ اسلامی برادری میں شامل ہی نہیں ہوتا جب تک نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کفر شرک سے توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔
اسلامی برادری کا رکن مسلمان بھائی تب بنتا ہے جب وہ نمازی ہو، نمازی نہیں تو مسلمان بھائی نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق، بڑی نرمی کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلب وجهك، آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار خواہش ظاہر کرتے کہ کب حکم نازل ہو تو قبلہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام والا مل جائے، مسجد حرام کی طرف منہ پھیرنے کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جسی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر لو۔ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیا۔ غالباً قباء کی مسجد میں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، مسجد قبلہ تین اس کو بولتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے دوران ایک آدمی آتا ہے، خبر دیتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، نماز ادا کی جا رہی ہے، آدمی آتا ہے خبر دیتا ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے، لوگ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ احکامات باری تعالی کی پیروی کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے شدید تھے، حکم سنتے ہی فوراً مان لیا، یہ نہیں کہ چلو یہ جو پڑھ رہی ہے تو پوری کر لیں پھر بدل لیں گے، نہیں، فوراً تبدیلی، مخالف سمت فی الفور پھر گئے۔ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، خبر دینے والا ایک بندہ تھا، تو آج کل کئی لوگ کہتے ہیں اخبار احاد، خبر واحد وہ حجت نہیں، تو یہ تو سارے کے سارے ایک آدمی کی خبر کو حجت مان رہے ہیں، ایک آدمی کے بتانے پر فوراً اپنا رخ بدل دیا ہے۔ تو خبر واحد کو حجت نہ ماننا یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ ایک بھی ثقہ راوی سچا عادل ضابط خبر دے، اس کی خبر حجت ہے، مانی جائے گی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر لو۔ حالت جنگ میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح دوران سفر سواری پر نفل نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا آغاز کرتے سواری کا رخ قبلے کی جانب کر کے سواری پر بیٹھے ہوئے، اس کے بعد پھر رخ سواری کا اونٹنے کا جس جانب بھی ہو جاتا آپ نوافل ادا کرتے رہتے۔ تو نفل نماز کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری نہیں، جب سواری پر ادا کی جائے، جب نیچے اتر کے ادا کریں گے پھر قبلہ کی جانب بھی کریں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اہل کتاب کو پتہ ہے کہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ قبلہ اس کے آنے کے بعد بدل جائے گا، اس بات کی خبر ان کو پہلے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس حق کو چھپاتے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ مَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، جتنے مرضی دلائل دے لیں انہیں سمجھا لیں،
اس سب کچھ کے باوجود وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ فما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے خلاف سارے اکٹھے ہیں، یکجا متحد ہیں، لیکن آپس میں ان کے کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیروی کریں گے احواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ خواہشات کی پیروی کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ خطاب تو یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں مخاطب ساری کی ساری امت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم یعنی وحی کے آنے کے بعد اہل کتاب کی آرزوؤں کی پیروی کریں تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں، تو امتی اگر کرے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ علم یعنی وحی کے آ جانے کے باوجود وحی کی پیروی نہ کرنا، بلکہ خواہشات آرزوؤں تمناؤں کی پیروی کرنا، یہ ظلم ہے۔ ایسا کرنے سے بندہ ظالم ہو جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں، ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حق سچ ہونے کا ان کو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں، ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے حق یہی ہے، نبی آخر الزمان سچا ہے، قبلے کا تحویل تبدیل ہو جانا یہ بھی درست ہے، ایسا ہونا تھا جو ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ اہل کتاب نے اگر اہل ایمان کی، اہل اسلام کی تصدیق کر دی تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ یہ حسد اور بغض اور دشمنی کی وجہ سے جو حق ان کے پاس ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، وما علیہ۔